Welcome to part 3 of the topic election or selection in Pakistan. یہ میرا آج کا پارٹ 3 ہے اس جو ٹاپک میں نے شروع کیا تھا. آج 8 جنوری 2024 رات کے تقریباً 11 بجے ہیں. سچ بولنا بیسیکلی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آج کے زمانے میں بندہ پالیٹکس میں یا مذہب میں بندہ پولرائزیشن میں یہ ٹاپک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کچھ فیکٹس جو بیان کیے ہیں. اب تو ہمیں ریشنل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور بات وہ صحیح ایک شعر ہے کہ میں سچ کہوں گی تو ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور جیت جائے گا. شاید اسی طرح کا شعر ہے شعراء سے معذرت کے ساتھ. تو یہ الیکشن جو ہیں، یہ جو الیکشن 2024، جس طرح میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ بہت سارے ممالک میں، ابھی کل میرا خیال الیکشن بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں، اور جو اشر ہوا ہے وہی حسینہ واجد اور بائیکاٹ کیا ہوا ہے. 24 میں بہت سارے ممالک میں ہو رہی ہیں. میں نے جس طرح بتایا رشیا میں، امریکہ میں، انڈیا میں، ابھی بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں. لیکن اس طرح کی ڈیموکریسی جو ہے ان موسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہے آزادی اس طرح حاصل نہیں ہوئی. اپرنٹلی تو ہیں یہ انڈائریکٹلی، یہ جو موسٹ آف دا کنٹریز جو ہیں یہ الیکشن باہر کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا جانتی ہے کہ یورپ اور امریکہ جو ہیں اسے کنٹرول کرتی ہیں، اسپیشلی امریکہ. اور انہیں کے تھرو کہیں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کنٹرول کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے رزلٹس وہ خاطر خواہ نہیں نکل رہے، اور نہ ہی وہ قومیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں. تو ہمارا پاکستان میں بھی یہ کہانی ڈفرینٹ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں الیکشن 2024 پاکستان کے، اس میں اس کا تجزیہ بیان کرتی ہیں. میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں کہ اس الیکشن کی جو یونیک بات ہے کہ یہ الیکشن پچھلے الیکشن کی طرح ہی بڑا شروع سے ہی کنٹروورشل ہے. اور یہ الیکشن ایک ایسا ہے کہ پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی پرائم منسٹر کے خلاف ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے ہماری جو پارلیمنٹ الیکشن کمیشن ہے، وہ ہماری پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی جو ہے نا، اور بلکہ نیشنل اسمبلی سے بھی جو ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی ایڈڈ بائی عمران خان، وہ وہاں ریزائن کر گئے ہیں. تو سنگل جو ہے وہ پرسن جو ہے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنے رہے ہیں، اور اسی طرح کام چلاتے رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ حیران کن بات ہے، دس از امیزنگ، یہ میریکل ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور وہ ایک دوسرے کو بلکہ یوں کافر کہتے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے. سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور ان کا بیانیہ بھی جو ہے وہ ایک ہو گیا کہ وہ معاشیت ریاست نہیں، سیاست نہیں، ریاست کو بچانا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے یہ انہونی ہوئی ہیں. اور یہ بھی انہونی ہے کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی جو ہے ایک سیکشن ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائیں، نہیں ہوئے. کورٹ نے بھی ورڈکٹ دی ہے، ججمنٹ دی ہے کہ وہ ہوا میں اڑا دیے گئے. اور مبینہ طور پہ دونوں صوبوں میں جو دو چیف منسٹرز ہیں وہ انلیگل ہیں، اور الیکشن اب جو ہیں بہرحال کورٹ کے یا جو بھی ہے بہرحال پریشر سے یہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے ماحول میں ہو رہی ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز ساتھ یہ بھی ہے کہ ساری جو ہے نا وہ بڑے جو ہے لوگ وہی جو ہے نا 3 جماعتیں بھرپور انداز میں آ رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کل جو ہے نا وہ چور تھے، آج جو ہیں وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں. الیکشن سے پہلے ہی جو ہے نا لوگوں میں یہ جو ہے وہ میسج بھیج دیا گیا کہ 4 ٹائم جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیں، ان کے کیسز بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، اور سیاسی جتنے بھی ہیں لوگ، جو ہے کیس کس نے بنائے تھے، وہی نیب، وہی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بنائے تھے، یا اس وقت جو ہے وہ غلط تھے یا اب جو ہیں وہ غلط ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں وہ غلطی ہے. اور وہ پرائم منسٹر جو عمران خان جس کے ساتھ جس کو لے کے آئے تھے، آج وہ جو ہے کیس نوبئی کا واقعہ یقیناً بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے. جس طرح ایس پی آر نے بھی کہا ہے، بہت سارے آرمی کے لوگ بھی اس میں جو ہیں بقول ان کے مبینہ طور پہ وہ ان کو جو ہے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، بہت بڑی تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک بہت بڑی چال تھی کہ کسی طرح اس ملک کے اندر مزید افراتفری، جو کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور بہت ڈینجرس اسٹیٹ ہے، اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے کہ یہ ترقی کر سکتا ہے. تو ایسی جو ہے وہ یا ہر صورت میں اگر لوگ جو ہیں وہ اگر وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیتے سری لنکا کی طرح، تب جو ہے نا یہ ملک پیچھے جاتا. اور اگر وہ دوسری سائڈ پہ بھی وہ اگر مار داڑ ہوتی
اتنا مار کٹائی ہوتی تو وہ ظاہر سی بات ہے پاکستانیوں نے ہی مرنا تھا، پاکستان نے پیچھے جانا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک جو کیسز ہیں یہ سارے جو ہیں ملک کے اندر افراتفری ہے. وہ عدم استحکام جو پیدا ہوا ہے وہ سری لنکا سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. وہاں پہ تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے لیکن یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئی. الیکشن بنیادی طور پہ اس لیے کروا رہی ہیں کہ ایک تو الیکٹڈ انٹرنیشنل پریشر ہے، لیکن وہ روڈ میپ جو وہاں سائفر کیس سے یا اس کے ساتھ ویسے سائفر تو نہ بھی ہو تو وہ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان وہ رشیا جو جانے کی جو کی تھی، اب وہ مل کے کی ہے یا اکیلے کی ہے، بہرحال یہاں پہ کنسپائریسیز ہوتی رہتی ہیں جو ریموو کیا گیا. اپرنٹلی تو ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو کیا گیا، لیکن رات کو کورٹ کا کھلنا اور پھر الیکشن نہ کروانا اور یہ اس طرح کی سامنے جو ہے چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل جو ہے وہ الیکشن ہے. اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ پہلے الیکشن سے پہلے ہی سب کو پتہ ہے کہ وہ بننا ہے، اب بنے گا کہ نہیں بنے گا. کس طرح جہانگیر ترین کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے وہ کل جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ تھا، اس وقت جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور چینی کے سکینڈل ساری چیزیں. تو یہ چیزیں اب اس الیکشن کے نتیجے میں، اس کمپین کے اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں ایک بات واضح ہو گئی ہے. پہلے یہ نہیں ہوتی تھی چونکہ اب ہر ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس کی وجہ سے ہمارے جتنے ادارے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہیں کہ جو وہی ججز ہیں کل انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے ڈسکوالیفائی ہے فار لائف ہے، وہی آج جو ہے وہی انہی کے بھائی ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ادارے یعنی الیکشن کمیشن اسی طرح وہ الیکشن پہلے انہوں نے کہا جی ہم ریڈی نہیں ہیں، بعد میں کروائے ہیں. اب پھر وہی جو ہے پھر آرمی کے تھرو ہی وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کا رول نہیں ہونا چاہیے، انہیں کے تھرو کروا رہی ہیں. تو سارے ادارے جو ہیں بنیادی طور پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہتی ہیں ہم نیوٹرل ہیں، لیکن وہ جو ہے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ چھینے جا رہی ہیں. لوگوں کو وہاں پہ وہ کیا ایک سائڈ پہ ڈسکوالیفائی 25% تو کر دی ہیں وہ تو سیٹیں، اور مین جو ہے ایک پارٹی کے جو ہے اگر کر دی ہیں لیڈرز کو ڈسکوالیفائی تو دوسرے کو جتانے کی کوشش ہے. یہ اور تو کوئی ایسی چال نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سٹیبلٹی کے لیے، اور دوسرا الیکشن کیوں کروائی جاتی ہیں. الیکشن میں ذرا آپ کو بتاتا جاؤں کہ الیکشن بیسیکلی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو ہیں لوگ الیکشن لڑیں ان میں سے بہتر کون ہے. اس میں سے جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کی بیس پہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کہتی ہیں اوکے یہ پارٹی جو ہے اقتدار میں آئے گی اکثریت کی بیس پہ، اور اس وقت تک اکثریت میں رہتی ہے بیسیکلی جب تک میجارٹی اس کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق آگے جو ہیں کام کرتی ہیں، اپنے سسٹم میں تبدیلی لے کے آتی ہیں. مہنگائی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، لوگوں کو روزگار دیں، بجلی پانی گیس ان کے جو بھی ہیں، تعلیم صحت کی سہولتیں فراہم کریں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو جو دوسرا ووٹ لینے والا ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ اپوز کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں تاکہ بہتری آئے. تو دونوں سائڈ پہ ول آف دا پیپل از ورکنگ. لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جو اپوزیشن میں ہیں وہ ان کو خوب یعنی ایجیٹیشن ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے جو دنیا میں جو ہر جگہ پہ لاگو ہو رہی ہے، اور پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ افراتفری، اور ابھی لگ رہا ہے کہ پولرائزیشن اور بڑھے گی. تو مختلف قسم کے ابھی تو اس الیکشن میں ایک یونیکنس یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی بیانیہ کوئی نہیں ہے، سارے ہی چور ہیں. چونکہ پہلے کل زرداری صاحب تھے، پھر میاں صاحب، اب عمران خان بھی بڑی چور ہیں. سب ایک دوسرے کو کیا چور کہیں گے، وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا. پھر جو انہوں نے کہا یہ اس نے جو مہنگائی کی ہے 16 ماہ میں جو ہے یا 17 ماہ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت، وہ جو ہے وہ ان کا بیانیہ یہ بھی نہیں چل سکتا. یہ عجیب و غریب ہے کہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ کارکردگی ان کی زیرو تھی، اکانومی کو جو ہے وہ نہیں آگے کر سکے. بیانیہ اسی طرح دینی جماعتوں کا بیانیہ پہلے اسلام ہوتا تھا، اب وہ بھی اسلام کے بارے میں کہ اسلامائزیشن کریں گے، نہیں ہے کوئی بھی بیانیہ. کسی پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بھی بنیادی طور پہ بھائی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ اب بیانیہ حکومت میں رہے ہیں، کتنی پرفارمنس تھی ساری. تو کوئی سٹرانگ بیانیہ کوئی مینیفیسٹو بھی ابھی ایک میرے خیال ہے پارٹی کا ہے، میں نے وہ بھی اسٹڈی نہیں کیا، اس بھی الگ میں وہ ولاگ کروں گا. غیر یقینی سی صورتحال ہے. ابھی الیکشن کمپین بھی جو ہے وہ نہیں چلی. پھر لیو ایکسکیوزز ہیں جی، اچھا الیکشن پوسٹ پون کر، سینٹ میں جو قرارداد آئی ہے. تو بیک وقت یہ جو کنفیوژن ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، اور اس کا بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سپلٹ مینڈیٹ دے،
اور ایک پارٹی ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اس کے اگر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ الیکشن جسے کہتی ہیں تو وہ اس طرح نہیں، یہ سلیکشن ہو رہی ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی اس کو بنایا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ پنجاب میں استحکام پاکستان، نون لیگ اور ٹی ایل پی او کے مل کے یہ اور پی ڈی آئی کے جو مین جو اسٹریم جو ہے مین لیڈرشپ ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، سمبل بھی چھین لیا گیا ہے. تو انہیں کنفیوز ہی رکھا جائے گا اور وہ اس طرح پرفارمنس نہیں دے سکیں گے، اس سے ہی جینوئن نمائندے نہیں آئیں گے. تو پنجاب سے جو کہ سیٹس جس طرح میں نے بتایا کہ پنجاب کی جو سیٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے مطلب جو پنجاب سے ہوگا پھر وہی پنجابی کارڈ اور وہ سارا، اور اسی طرح سرائکی جو ہے وہ، اور ادھر لگتا یہ ہے کہ پی میں شاید پی ٹی آئی ہی کو دے دیں، چلیں ان کا منہ بند کر لیں. سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے، مرکز میں بھی کچھ دیں گے، کسی کا پریزیڈنٹ بنائیں گے، کسی کو سینٹ میں دیں گے. اور کے پی بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح جو سیپریسٹ جو ہیں وہ موومنٹ چل رہی ہیں، اب وہ زور پکڑ رہی ہیں. کے میں بھی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے. ادھر جو ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے باہر دورے، چونکہ الیکشن ہو رہی ہیں 2024 میں امریکہ میں بھی، انڈیا میں بھی. تو یہ بیسیکلی بعض اوقات لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے پھر اس طرح کی جو ایڈونچرس جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دیتی ہیں. تو یہ جو ایسے ماحول میں جو الیکشن کروانے سے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کا اسپیشلی جو ہے وہ سلوگن ہے وہ بھی امیزنگ ہے. میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ ایک تو بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے میں پہلے بتا دوں یہ الیکشن اور لوگ اسے یہ جرنیلوں کے الیکشن، جنرل الیکشن سے مراد یہ کہہ رہی ہیں. اور یہ جو ہمارا سلوگن ہے ہمارے الیکشن کمیشن کا بہت اچھا سلوگن ہے ہر ڈیموکریسی میں. یہ جو اس سلوگن یہ اس کی یہ روح ہے. لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح امریکن دے کلیم دیٹ دے اسٹینڈ بائی لبرٹی، اور جو ہیں وہ اس طرح کی، اور وہ اسٹیچو آف لبرٹی بھی ہے، لیکن ایسے کرتے کوئی نہیں ہے، وہ تو دنیا کو غلام ہی بناتی ہیں. ہمارے الیکشن کمیشن کا یہ FFII جو ہے، میں اگر اسے کہوں، F مینس فری، دوسرا F مینس فیئر، تیسرا ہے امپارشل، اور چوتھا ہے انکلوسیو، اور ای جو ہے نا الیکشن. FFII فری، فیئر، امپارشل، انکلوسیو الیکشن، یہ ہمارے الیکشن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فری الیکشن سے کیا مراد ہے. فری الیکشن سے مراد یہ ہے کہ جو ووٹر ہے بغیر کسی پریشر کے وہ جو اپنا ووٹ جو ہے نا کسی ایکسٹرنل فورس کے پریشر کے وہ جو ہے کسی لالچ کے جو ہیں وہ ووٹ اسے لالچ نہ دیا جائے، کوئی پیسے نہ دیے جائیں، کوئی عہدہ نہ دیا جائے، کوئی اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جس پارٹی کو جس پارٹی کسی بھی پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دی. فری کا پہلا یہ جو سلوگن ہے، فری الیکشن ہو رہی ہیں. ووٹر لگتا یہ ہے کہ اگر ابھی کینڈیڈیٹ کو جو ہے پریشرائز کر رہی ہیں، جو ایک خاص پارٹی کے ورکرز کو وہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں، ان سے نشان چھین رہی ہیں، اگر وہ سے جھنڈیاں ان سے پمپلیٹ لے لیتی ہیں، لٹریچر لے لیتی ہیں، انہیں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو فری الیکشن کا کانسیپٹ جو ہے یہیں پہ مر جاتے ہیں. تو دوسری بات ہے فیئر الیکشن. فیئر الیکشن سے مراد کہ وہ جسٹس کارنیلیس سے جو ہے منسوب ہے، اور یہ لا میں کہتی ہیں کہ انصاف کرنا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو انصاف ہوتا ہوا یہ فیئر الیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے رولز جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہوں. فیئر سے مراد یہ ہے کہ سب کے لیے یہ رولز ریگولیشن جو ہیں یہ پریکٹیکلی جو ہیں برابر ہوں. لیکن جب نامینیشن پیپر چھینے جائیں، کورٹ میں جو بھیجا جائے، اینٹی کرپشن کی FIR جو ہیں وہ درج کی جائے، MPO کے تحت جو ہے نا وہ ارسٹ کیا جائے ایک پارٹی کے لوگوں کو، تو یہ فیئر الیکشن نہیں اسے کہیں گے، اسے کچھ اور ہی کہیں گے. اسی طرح تیسرا جو ہے ان کا جو کلیم ہے وہ ہے امپارشل الیکشن. امپارشل سے مراد ہے جو بھی رولز ریگولیشنز ہیں اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل رہے، کسی پارٹی کا ساتھ نہ دے. لیکن یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے جس طرح ہماری نیب کام کر رہی ہے، جس طرح ہمارا الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے کہ پکڑ کے مخالفین کو ان کے خلاف کیس بنا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ
جو انہی کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے انہیں جو ہے وہ 5 یا 10 سالوں کے بعد جو ہے نا وہ ریلیف دے رہے ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی کنٹراڈکشن ہے جو میں نے کہا کہ ایکسپوز جو ہے نا. تو یہ امپارشل اس حوالے سے کل وہی شرجیل میمن، کل وہی ڈاکٹر راسم، کل وہی جو ہے وہ اس کے گھوڑے وہ کھاتے تھے، مربے کھاتے تھے، کل وہی جو ہے اسحاق ڈار کہہ رہے تھے کھا گیا، اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا گیا ہے، کل وہی مریم نواز جو ہے نا، کل وہی سعد رفیق جو ہے نا اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی، کل یہی علیم خان جو ہے تھا، کل یہی جہانگیر ترین تھا. تو ان کو اگر آپ کلین چٹ دے رہی ہیں تو یہ امپارشل الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے. یہ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہی جو ہے نا. اور یہ ایک اور بات جو ہوگا یہ انکلوسیو الیکشن سے مراد ہے سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں ایز اے کینڈیڈیٹ اور ایز اے ووٹر جو ہے نا، ہر علاقے سے، ہر مذہب کے، ہر وہ رنگ کے. لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جب آپ الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے کسی پارٹی کی، اور بہت سارے لوگ فائنینشیل کانسٹنٹ کی وجہ سے نہیں الیکشن لڑ سکتے. ٹھیک ہے، اب ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک انجینئر ہے، اس نے پیسے اگر جو ہے مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اس کے پاس نالج ہے، تو وہ یہ انکلوسیو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ پارٹیاں اس کو ٹکٹ دیتی ہیں جس کے پاس خوب پیسہ ہے، لوٹی رقم ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو انڈسٹریل اسٹینڈ جو ایکسپلائٹ کرتی ہیں یا اس طرح کے کام کرتی ہیں، ان کو جو ہے وہ تو یہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ آپ کی انکلوسیو جو ہے نا وہ الیکشنز بھی نہیں ہے. یعنی یہ تھیوریٹیکلی تو یہ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی جتنے بھی کلیمز ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیمز ہی ہیں، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس طرح یہ الیکشن بنیادی طور پہ یہ جو ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی، پہلی تو بات ہے کہ بنیاد ہی رکھ دی گئی ہے، اور یہ اس میں لوکل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا امریکن سینٹر ہوتا تھا کسی زمانے میں نے پڑھا تھا، وہ بڑا خوبصورت کسی کا آرٹیکل، اب میں نام نہیں ہے، اس نے کہا جی نو وار نو پیس جو ہے سچویشن امریکہ کو پے کرتی ہے. اور یہی نو وار نو پیس جو بس ایک پارٹی کو اٹھاؤ، دوسرے کو تیسرے کو. یہ الیکشن بیسیکلی یہ ڈیموکریسی میں ایسا پروسیس ہے کہ اگر پارٹی پرفارم نہیں کرتی تو ووٹر کے پاس چوائس ہوتا ہے کہ وہ تھرو ووٹ اس کو گورنمنٹ کو چینج کر دیتے ہیں. یہی تو ڈکٹیٹرشپ میں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں بلڈ شیڈ آتا ہے، اس کے تھرو ووٹ چینج ہو، بہت کاسٹلی ہوتا ہے. یہاں پہ تو آپ ووٹ کے تھرو، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یا عوام کے پاس جائیں، ریفرینڈم ہے یا جو بھی ہے، اسمبلیاں توڑ کے جائیں، لوگ دوبارہ ووٹ دیتی ہیں، اور لوگوں کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی میں بہتر ہوتی ہے اگر وہ فری، فیئر، امپارشل، انکلوسیو الیکشن ہو. تو یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی جو ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، افراتفری ہوگی. اس کی وجہ سے آپ کا اکانومی کبھی بھی ریوائیو نہیں ہوگی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سیونگ ریٹ، جی ڈی پی، یہ ساری ہماری کم ہو گئی ہیں. جی ڈی پی 341 ہو گئی ہے شاید بلین ڈالر. اسی طرح سیونگ ریٹ ہمارا ہارڈلی 9% ہے. تو یہ ہمارا، اور انویسٹمنٹ ہماری 13-14% ہے. تو قرضے بھی ہمارے جو ہیں وہ 135 آپ کے بلین ڈالر سے زیادہ ہیں، جو پبلک اینڈ پرائیویٹ سارے جو ہیں وہ قرضے جو ہیں وہ ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں. اسی طرح سرکولر ڈیٹ جو ہے تقریباً 45 جو ہے وہ 4500 بلین جو ہے وہ روپیز یہ ہو گیا ہے شاید. تو یہ ہمارے ہاں انرجی سیکٹر جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے، ایجوکیشن، سارے سیکٹر جو ہے کرائسس کا شکار ہیں. تو اس کے لیے جو ہے چاہیے کہ عوام کا نمائندہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، اس کے فالوز ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے فالوز نہیں ہوتے، ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اور ڈنڈے سے آج کے زمانے میں قوم کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہوگا تو پھر یہ فائدہ، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری اگر سوچ یہی ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، تو کیوں نہیں یہ سارے لوگ ایک پیج پہ بیٹھتے کہ اگر ہاں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تو اگر کسی ملک کا اگر ہے تو پھر غم ہے، تو پھر آپ سارے بیٹھ کے کوئی ایک پلاننگ بنایا کہ معاشی طور پہ یہ کریں گے الیکشن فری اینڈ فری. پہلی تو بات یہ ہے جس سے جو ہے وہ ہے آپ اس کو گورنمنٹ اس کے حوالے کریں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ نہ کریں، وہ عوام کریں گے. تو ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے کہ 70s کے الیکشن میں جو ہے ہمارا ملک جو ہے نا 2 لاکھ تو ہو گیا. ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جو ووٹ کو عزت نہیں دی.
اور عجیب ہمارے سیاستدان ہیں، کل یہی جو ہے نا مجھے کیوں نکالا، وہ خدائی مخلوق کہتے تھے اور ووٹ کو عزت دو، آج انہی کے ساتھ جو ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو انٹرنیشنل جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے آئے ہیں کہ یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی چپ، آج سامنے نظر آ رہا ہے کامن مین کو بھی، اب وہ یہ ٹی وی پہ جو ہے نا ہمارے مبینہ طور پہ جو جوڈیشری ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ فیور کر رہی ہے، اور وہ بڑے اور کس طرح ان کے پہلے جو ہیں جو قاضی صاحب ہیں کہ 3 ماہ پہلے ان کے آرڈر کر دیے ہیں، کس طرح بٹھا کے ان کو کلین کرنا تھا، ان کی لانڈری سے گزارنا تھا، جس طرح یہ ورڈ یوز ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کے لیے یہ سارے اگر کلیم کرتی ہیں تو یہ جو جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہے ہو گیا ہے، اب اس کو مزید فرسٹریشن اگر ہوگی، قیاس ہوگا تو یہ فائدہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، ہم ویک ہوں گے تو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں سارے ایک ہی کشتی کے جو ہیں سوار ہیں، کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب یہ بات صحیح کہتی ہیں کہ کوئی یہ سارے مل کے کوئی اچھا سا وائبرنٹ جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو یہ اس ملک کے لیے انتہائی مشکل ہے. یہ الیکشن جو ہے وہ اب یہ بات بھی آ گئی ہے کچھ سینٹ میں ریزولیشن، اور یہ انڈیکیشن ایسی ہے کہ الیکشن جو ہیں پوسٹ پان ہی کہیں نہ ہو جائیں. پوسٹ پان اس صورت میں ہوں گے کہ جب دیکھیں گے کہ یہ ایک پارٹی جو ہے نا یہ واقعی کنٹرول نہیں ہو رہی ان کے ورکرز، اور یہ الیکشن ڈے والے دن اب اس دن کو بھی جو ہے نا انہوں نے اسکیم جو بنائی ہوگی جو کہ انتہائی زیادتی ہوگی، جو بھی پارٹی ہے اسے فری اینڈ فیئر الیکشن، ہاں کرپشن کے چارجز ہیں یا اور پھر تو 2 ہی باتیں ہیں کہ الیکشن اگر نہیں ہے آپ کو یہ منظور تو سیدھے لگائیں ماشاء اللہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو روک نہیں سکتا. ہاں وہی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ڈیموکریٹک، کیونکہ انہیں کرٹیسائز کرتی ہیں اپنے لوگ بھی اور دنیا کے لوگ بھی کہ آپ کے یہاں کنٹراڈکشن ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ایک سائڈ پہ آپ مارشل لا کو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا تو فری فیئر الیکشن کرائیں، امپارشل انکلوسیو الیکشن کروائیں، یا پھر لگائیں مارشل لا اور ان سب کو جو ہے جو مائنڈز ہیں وہ بٹھا کے. لیکن پھر یہ جو پرویز مشرف صاحب نے کیا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا ہے، اور یہ دیکھیں نا ان کو کس نے چینج کی ہے. ضیاء الحق صاحب کا تیارہ جو ہے وہ کس نے، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں کی، کہا کس نے کی ہے، عام بندہ تو رسائی نہیں ہے. پرویز مشرف پہ اٹیک کس نے کروایا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پاکستان کے اندر فرسٹریشن ہو، اپنے دشمنوں سے جو ہیں وہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے اس ملک کی سوچنا چاہیے. اور جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کامن مین اس ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اوپر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ضد، جھوٹ، انا کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے کہ ہاں جی اس نے یہ کی ہے. اور یہ ملک کے پرائم منسٹر پہ 2 دفعہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، عجیب و غریب دیکھے جھوٹ. مثلا کہ اچھا جی پلیٹلٹ جو ہے نا میاں صاحب کے جو ہے وہ تھے تو علاج وہاں پہ کرایا کوئی نہیں ہے، جو اس پہ سامنے جو ہے گولیاں جو ہیں وہ، اور they were not expecting کہ یہ لوگ جو ہیں نا بچانے آ جائیں گے، وہ بچ گیا ہے جو ہے. تو یہ اگر میں باتیں کر رہا ہوں تو میں کوئی اس پارٹی کو کوئی فیور نہیں کر رہا، نہ میں نے میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، نہ میں نے کوئی لفافہ لیا ہوا ہے. لیکن یہ وہ فیکٹس ہیں کہ لوگ دیکھ کے پھر جو ہے نا پھر وہی 80% ایک سائڈ پہ ہی ہوں گے کہ سامنے اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو جھوٹ بولنا، ضد جو ہے نا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، ہم نے بس چپ کر کے اسے دبانا ہے. تو یہ وہ ٹائم جو ہیں وہ اب دبا چکے ہیں، بڑا دبایا ہے، پوری دنیا میں ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا آپ کو پھر جو ہے نا یہ پولیٹیشین کو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لاسٹ آپشن کے طور پہ پھر جس طرح بھٹو کو جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے، ہینگ کیا گیا ہے جیل میں، اور تعلیمی ادارے 9 ماہ بند کیے گئے ہیں. اگر یہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر جو ہیں وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں، جو آرمی کی بڑی قربانی ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا. اور اب اس کے پیچھے جو ہیں اور تمام ادارے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. جوڈیشری بھی یہ واحد ادارہ تھا جو اسٹرانگ ہے. تو یہ عوام اور فوج کے درمیان جو اختلاف پیدا کرنے والی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو ہیں اس کی طرف سے یہ ساری باتیں ہیں، وہ انہیں دشمن، اور ایسے چینلز بھی وہ چلتے رہے ہیں اور لوگوں نے بھی ادھر وہ کی، اور وہ انہوں نے ایسی بیوقوفی کی ہے بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جائے یا ادھر یہ جو آرمی انسٹالیشنز جو ہیں ادھر جو ہیں وہ گئی ہیں، مس گائیڈ کیا ہے. جو بھی ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کرے انہیں جو لوگ انوالو ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن یہ اس طرح ایک سائڈ پہ یہ کنٹراڈکشن جو ہے، بلٹ ان کنٹراڈکشن، یہ ملک کو، قوم کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جانے کے بجائے جو ہے وہ
پیچھے لے کے جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، چونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، تو یہ سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، آمد آفتاب دلیل آفتاب، سورج آ گیا تو اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ جو مرضی ہے لوگوں کو کہیں، سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہاں جی یہ سارا کس نے جو ہے وہ بھیجا ہے پلیٹلیٹ کے بہانے، اور کس طرح وہ زرداری صاحب کے جو گھوڑے کھاتے تھے، اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ بینظیر کو کس نے جو ہے وہ بھٹو کو کس نے ہینگ کیا ہے، یہ یہاں پہ کس نے فائرنگ کروائی ہے، یہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے، کون پکڑ کے ایک پارٹی کے ورکر کو کیوں یہ اس طرح کر رہی ہیں، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ رزلٹ جو ہے اس کے کیا ہوں گے، کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، کتنے عرصہ یہ گورنمنٹ چلے گی، اپوزیشن اس کا رول کیا ہوگا، یہ کس طرح جو ہیں یہ آگے لے کے جا سکتی ہیں، فیکٹری بند ہیں اور چیزیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی اکانومی کو تو بہتر کر سکتے ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن ملکی اکانومی جو ہے نا اب ان کے کنٹرول سے یہ لوسٹ آف دا لو ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بعد سے وہ مدد کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی اگر جو ہے ٹرمپ صاحب اگر آگے نا امریکہ میں، تو ان کی سوچ ہی جو ہے وہ چونکہ ٹریڈیشنل ایک اسی طرح رشیا میں اگر کوئی نیا آ گیا تو گلوبل پالیٹکس ہی چینج ہو جائے گی۔ چلیں انڈیا میں مودی صاحب بھی آ سکتے ہیں، تو یہ گلوبل پالیٹکس ہی چینج ہو جائے گی، تو آپ کے بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو نہ ادارے تباہ کریں، نہ ان کی ساکھ کو، چونکہ آنر از لاسٹ آل از لاسٹ۔ تو اب آج جو ہے نا پوری ہمارے جوڈیشری ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ساری وہ زیرو ہوگی، اور اس کے بغیر کوئی بھی معاشیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ میرا چینل جو ہے اب وہ آپ سبسکرائب کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بیلٹ ہے، بلٹ نہیں ہے، بیلٹ جو ہیں اور بلٹ دو ہیں، بلٹ کے پیچھے بیلٹ نہیں ہوگا، بیلٹ کے پیچھے بلٹ نہیں ہوگا، یہ بیلٹ ہی ہوگا، لوگوں کو فری، فیئر، امپارشل جو ہے وہ انکلوسیو الیکشن جو ہے، جس طرح آپ کا نعرہ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ جائیں، لوگوں کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو جو ہے وہ بحال کریں۔ مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔